قال الله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قیامت کے دن کا معاملہ یہ ہے جہاں تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے شفاعت کریں گے. وہاں تمام انبیاء کی امت کے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو مجرم بن کر آئیں گے، مختلف جرم اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور پھر اس جرم کی قباحت اور بڑائی اس انداز سے بھی بڑھ جائے گی کہ خود انبیاء اللہ رب العالمین کی عدالت میں اپنی امت کے خلاف کیس درج کروائیں، شکایت کریں. یہ معاملہ انتہائی حساس ہو کہ ہر امت کا پیغمبر اپنی امت کے مجرموں کے لیے، ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں خود شکایت کرے. تمام انبیاء جو اپنی امت کے مجرم لوگوں کے لیے شکایت کریں گے، ان میں بنیادی جو گناہ امت والوں نے کیا ہوگا وہ شرک ہوگا، انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانا، ان کا انکار کر دیں. اور اس کے ساتھ جو اہم مسئلہ ہوگا آسمان سے نازل کردہ کتابیں اور شریعت کا انکار اور اس پہ عمل نہ کر. خود رحمت للعالمین تمام انبیاء اور رسولوں کے امام اور سردار، اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اور رتبہ رکھنے والے، انسانوں کے سردار، افضل البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے خلاف شکایت کریں. کچھ ایسے مراحل آئیں گے جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید کی کچھ آیات میں ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتا ہے کہ خود اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرے. اس میں سے ایک بنیادی چیز جس کا ذکر اس خطبے کی تمہیدی آیت میں آپ نے سنا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں نے تلاوت کی ہے. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن حساب و کتاب کا مرحلہ چل رہا ہوگا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے آئیں گے ایک شکایت لے کر اپنی امت کے کچھ افراد کے خلاف، خود شکایت لے کر آئیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں کیا کہ میرا رسول آ کر مجھ سے کہے گا اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، میری امت کے وہ افراد ہیں جنہوں نے تیری کتاب جو تو نے مجھے عطا کی تھی، تو نے مجھے دی تھی، اس کو چھوڑ دیا تھا، تیرے قرآن پہ عمل نہیں کیا تھا، اس کتاب کو چھوڑ دیا. یعنی تو نے مجھ پر ایک نعمت نازل فرمائی تھی، نعمت کی صورت میں اتنی عظیم کتاب، جو کتاب ان کے لیے ہدایت کا سبب تھی، جس کتاب کو تم نے نور قرار دیا، ہدایت کا نور، جس کتاب میں ان کے لیے دنیاوی عزتیں بھی تھی اور آخرت میں درجات بلند کرنے کے اسباب بھی اسی کتاب میں، جس کتاب میں تم نے تہذیب سکھلائی، دین سکھایا، تیرا تعارف کروایا، آخرت کی تیاری کروائی، ایک دوسرے کے حقوق سکھائے، تیری عبادت،
اور تیرے نبیوں کا مقام و مرتبہ، حلال اور حرام کے احکامات، زندگی گزارنے کے سارے طریقے جس میں موجود تھے، ان کو اپنانے کے بجائے میرے انہی لوگوں نے اس کتاب کو پس پشت پھینک دیا، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا انجام ہوگا ان مجرموں کا ہم خود سمجھ سکتے ہیں، جن کے خلاف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود شکایت درج کروائیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خود شکایت درج کروائیں۔ ایک طرف وہ خوش نصیب جن کے حق میں شفاعتیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شفاعت کر رہے ہیں ان کے حق میں، اور دوسری طرف یہ بدبخت لوگ جن کے خلاف شکایتیں درج ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہ ہمارا جو سلسلہ آپ نے سنا ہے، جمعے کے خطبات میں ایمانیات کے جو 6 اجزاء، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان، اور اللہ رب العالمین کے تمام مبعوث کردہ انبیاء پر ایمان، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ مکمل ہو چکا، اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، جو اللہ نے مختلف انبیاء پر کتابیں نازل فرمائی، جن میں آخری کتاب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ یہ 4 بنیادی چیز، باقی چیزوں پر بھی مختلف خطبوں میں اللہ کی توفیق سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، قیامت کے دن پر ایمان، 5ویں چیز جو عقیدے کا بنیادی لازمی حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد 6ٹھی چیز ایمانیات کا 6ٹھا جز تقدیر پر ایمان، جو بھلائی انسان کو پہنچتی ہے تقدیر میں، جو پریشانیاں انسان کو آتی ہے، سب پر ایمان ہو کوئی کہ اللہ کی طرف سے۔ آج کے اس خطبے میں ہم آسمانی کتابوں پر ایمان، بالخصوص قرآن مجید پر ہمارا ایمان، اس کے ساتھ تعلق کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کی اہمیت ہم اس تمہیدی گفتگو سے اس کا اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کو یہ جو انعام ملا، یہ جو نعمت ملی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو بھی نعمت قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر پوری مخلوق پر اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا ہے۔ پھر جو دین دیا، دین اسلام دیا، اللہ نے اس کو بھی نعمت اور اپنا احسان قرار دیا، اور جو کتاب دی، اللہ نے اس کتاب کو بھی نعمت، احسان اور ہدایت کا نور قرار دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ناشکری کی یہ سب سے بدترین صورت ہے۔ دنیاوی نعمتوں کا انسان ناشکرا ہو، اللہ کا کھائے، اللہ کا پیے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں پہنے اور استعمال کرے، زندگی گزارے اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر، لیکن شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ ناشکری ہے۔ اس سے بڑھ کر ناشکری کی بدترین صورت یہ ہے اللہ رب العالمین کی روحانی نعمتوں کا انکار کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضے پورے نہ کر، یہ ناشکری، دین اسلام پر عمل نہ کر، یہ ناشکری، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دینا، یہ دینی اعتبار سے اللہ کی نازل کردہ
جو ہماری آخرت سنوارنے کے لیے آئی، ان کو چھوڑ دینا یہ ناشکری کی بدترین صورتحال۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے رسول خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر شکایت کریں۔ کتاب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمائی، یہ آخری کتاب۔ جس طرح تمام انبیاء پر ایمان لانا لازم ہے، آپ سن چکے ہیں، اسی طرح تمام انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی، تمام کتابوں پر ایمان لانا لازم، اور اسی طرح جس طرح انبیاء پر ایمان لانا لازم کہ تمام انبیاء کی شریعت جس طرح منسوخ ہو چکی ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ایمان لانا فرض ہے، لیکن ان کی شریعت کے تفصیلی اور فروعی احکامات منسوخ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں۔ ایمان لانا ہے ان کتابوں کہ اللہ رب العالمین نے تورات جناب موسیٰ علیہ السلام پر تختیوں کی صورت میں نازل فرمائی۔ قرآن مجید نے اس تورات کا ذکر کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے اور اس کو ہدایت قرار دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، اس کو نور قرار دیا، اس کو فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرار دی اللہ رب العالمین، اس کو واضح روشنی قرار دیا ہے تورات۔ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا۔ عربی زبان میں زبور ہر لکھی ہوئی کتاب کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن بالخصوص بطور علم کے زبور نام کا اطلاق اس صحیفے پر ہوتا ہے جو سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہے۔ اس پر بھی ہمارا ایمان کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور کی کتاب عطا فرمائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے انجیل عطا فرمائی، وہ انجیل جو تورات کی تصدیق کرنے والی بھی تھی، اور پھر تورات کے بعد زبور، اور زبور کے بعد پھر انجیل کی ترتیب آتی، جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت قرار دی ہے۔ تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان اپنا لازم، البتہ جس طرح آپ نے سنا سب کی تفصیلی احکامات قرآن مجید کے اترنے کے بعد منسوخ ہو چکے ہیں، یہ چیز ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، سورۃ النساء آیت نمبر 136۔ مومنوں، یعنی ایمان لائے ہو لیکن اپنے ایمان کی تصدیق کرو، اپنے ایمان کی تکمیل کرو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو کتاب اللہ نے اپنے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور سابقہ تمام کتابوں پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے پہلے اتاری۔ فرض ہے ایمان لانا، ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لے آؤ جو اللہ نے پہلے اتاری۔ تورات، زبور اور انجیل کے علاوہ باقی کچھ صحائف کا ذکر سورۃ الاعلیٰ میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، کئی صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے،
موسیٰ نوح علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے صحیفے نازل فرمائے، قرآن میں صحیفوں کا ذکر، بے شمار ان صحائف کا اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے، صریحتاً وضاحت کے ساتھ ان کا ذکر نہیں۔ سب پر ایمان، صحائف پر، کتب پر، آسمانی کتابوں پر، آسمانی صحائف پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن مجید پر ایمان مفصلاً لانا لازم کہ یہ آخری کتاب ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ قرآن بھی تمام کتابوں میں سے آخری کتاب۔ احکمت آیاتہ، اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہمیشہ کے لیے محکم ہو کر میں نے نازل کی ہے، یہ کبھی منسوخ نہیں ہوگی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اب قیامت تک ہے، کبھی منسوخ نہیں ہوگی، اسی طرح یہ کتاب اب قیامت تک تمہارا دستور ہے، تمہارے لیے آئین ہے، کہ قیامت تک منسوخ نہیں ہوگی۔ یہ وہ دستور اور آئین ہے جس نے اس کتاب کو اپنایا، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاری، اپنے ریاستی قوانین میں قرآن اور اسلام کی حدود کو مقدم رکھا۔ اللہ رب العالمین نے قوموں کو عزتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں، غلبہ دیا ہے، دین دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں پاکیزہ رزق بھی دیا ہے، امن و امان بھی دیا ہے، تحفظ بھی دیا ہے، سب کچھ دنیاوی دین کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ جن لوگوں نے اس کتاب کو اپنا آئین اور دستور بنائے، محض نام کا آئین اور دستور نہیں، جنہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ ملک پاکستان وطن امین جو بھی ایک نعمت کی صورت میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا کیا ہے، اس کی بنیادیں بھی اسی اصول پر ہیں، لیکن افسوس صرف لکھت کی حد تک، زبانی حد تک اس کا دستور قرآن مجید ہے، آئین قرآن مجید ہے، اسلام۔ لیکن جب آپ دیکھیں عدالتوں کے مسائل اور ریاستی مسائل، قوانین جس حساب سے کورٹ کچہریاں چل رہی ہیں، اسلامی شرعی حدود اور قوانین کا ہمیں عمل دکھائی نہیں دیتا، یہ نور ہمیں نظر نہیں آتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اسی لیے تو برکتیں بھی نہیں ہیں، سارا ملک پریشان، سب کے سب عوام بھی پریشان۔ سکون کے لیے ہم سب ترس رہے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو ہم نے دستور اور آئین بنایا ہی نہیں، محض لکھ دیا ہے، محض برائے نام ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ جب پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے بڑے جب سامنے آتے ہیں تو قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت اور آیت بھی انہیں پڑھنا نہیں آتی، جس کتاب کو ہم نے دستور بنانا چاہیے۔ اس کتاب پر ایمان کے بہت بڑے تقاضے، بے شمار تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا لازم، نہیں تو یہ قرآن بھی ایک وقت آئے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں قیامت کے دن، یہ قرآن بھی بے شمار امت کے ایسے لوگ ہوں گے جن کے حق میں شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ اللہ اس کو شعور دے گا، اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ کی عدالت میں یہ قرآن آئے گا، اس کی کچھ خاص صورتیں آئیں گی، سورہ ملک، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ اخلاص، جن کے بارے میں روایت موجود، رب العالمین کے سامنے اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ۔ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، جو آسمان سے اترا، جبرائیل امین لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں سورہ علق کی ابتدائی آیتوں سے شروع ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں وقفے وقفے سے یہ آیات، اس کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے۔ یہ پوری 114 سورتیں مکمل جو ہوئی، سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کے سورۃ الناس کے سین
یہ پورا اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ اس کی مختلف صورتیں اور یہ پورا قرآن بھی قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے آئے گا، اور بے شمار ایسے لوگ جنہوں نے اس کو اپنے سینے کا نور بنایا اور زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ بنایا، اس کی نور ہدایت میں وہ راستہ چن کر چلتے رہے، اس کے حلال اور حرام کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، احکامات اور فرائض عبادات جو قرآن نے بتائے اس پہ عمل کیا، اس کی منہیات اور روکنے والی چیزیں جن سے قرآن نے روکا رک گئے، قرآن ان کے حق میں سفارشی بن کے آئے۔ کیوں نہ ہو، یہ انبیاء کی صفت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی قرآن بیان، پورا قرآن۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کی کچھ ہمیں جملے بتائیں، تو ایک ہی جملہ کافی تھا، فرمایا پورا قرآن میرے نبی میرے آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ جس چیز کا قرآن نے حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عمل کیا، اور جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے رک جاتے تھے۔ یہ پوری سیرت جو اہل ایمان بھی اس طرح زندگی گزار کر آئیں گے، قرآن کے حق میں شفاعت کرے، اور پھر درجات اس طرح بلند ہوں گے قرآن کی وجہ، اس طرح درجات بلند ہوں گے۔ قرآن کے ساتھ تعلق تھا، دکان پہ مسجد میں اذان ہوتے ساتھ ہی وقت پہ آ جانا، نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھے رہنا، اپنی ڈیوٹی میں ملازمت میں وقت ملتا، کاروبار میں وقت ملتا، قرآن اٹھا کے شروع کر دیتا، روزانہ اپنا ایک حصہ مقرر کیا ہوا تھا قرآن کی تلاوت کا، اور پھر اس کا ترجمہ پڑھتے تاکہ مجھے پتا چلے میرے رب کے احکامات کیا اترے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا جو نظارہ بیان کیا ہے، جو ہولناکیاں بیان کی ہیں، جنت کے جو نظارے ہیں، جہنم کے عذابوں کا جو تذکرہ ہے، اہل ایمان کی جو صفات ہیں اور جن پہ اللہ ناراض ہوتا ہے ان کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ میرے رب کی توحید ہے اس قرآن میں، رب کا تعارف ہے، رب کے اختیارات ہیں، رب کی بادشاہت کا ذکر ہے جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ یہ ساری چیزیں پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اپنا عقیدہ بھی اسی پر استوار کرتا رہتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے فرشتے اللہ کی طرف سے، پھر وہاں قرآن اس کو تھما دیں گے۔ دنیا میں جس طرح تیرے ہاتھ میں قرآن رہتا تھا، آج بھی قرآن پکڑو، پڑھو، اقرا ورتقی ورتل القرآن کما کنت ترتلها فی الدنیا، آج بھی قرآن پڑھتے رہو اور جنت میں تیرے درجات بلند ہوتے رہے۔ جتنا قرآن دنیا میں تیرا تعلق تھا قرآن کے ساتھ، آج تیرے درجات بھی اسی طرح بلند ہوتے رہے۔ وہ پڑھتا جائے گا جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا، عمل بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، زندگی بھی اسی طرح گزارتا تھا، آج اس کے جنت میں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ کرنا جہاں تو رک جائے گا، وہ جنت میں تیری آخری منزل۔ یہاں اس طرح قیامت کے دن یہ قرآن عزتیں دے، سفارشیں بھی کرے۔ جس نے اپنی رات کے وقت بستر چھوڑ کے تہجد کی صورت میں قرآن پڑھتا رہا، رمضان میں تراویح کی صورت میں قرآن پڑھتا رہا، سنتا رہا، اس طرح سفارش کرے۔ حتیٰ کہ قبر جیسے سخت ترین کٹھن مراحل میں سورہ ملک کے بارے میں جو فضیلت آتی ہے، صحیح سند کے ساتھ مرفوع حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان جس کی تائید میں صحابہ کرام کے اقوال بھی آتے ہیں، جس سے اس حدیث کی اصل ہمیں مل جاتی ہے۔ قبر کا سخت ترین مرحلہ جو میدان حشر کی ابتدائی سیڑھی ہے، جو یہاں سے کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیابی، یہی جو پھنس جائے گا
آگے بھی پھنستا رہے. سورہ ملک نور بن کے اس کے حق میں سفارش کر دیں. کہ تعلق تھا اس کو تلاوت رات کو سوتے وقت روزانہ وہ پڑھتا ہے. فرمایا پھر کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جن کے خلاف یہ قرآن مقدمہ درج کروانے آئے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت درج کریں گے میری امت کے ان افراد نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, خود قرآن بھی شکایت درج کرنے آئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مختلف مراحل میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا. بغیر حساب و کتاب کے جنت والے بھی میری شفاعت کے بعد بھی جنت کے قریب جا کر روک لیے جائیں گے, کیونکہ دروازہ جنت کا اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک میں خود دروازے پر پہنچوں گا نہیں. جنتی ہوں گے قریب پہنچ جائیں گے, انتظار میں ہوں گے کہ جنت کا جو خازن ہوگا رضوان وہ اس وقت تک اس جنت اللہ کی طرف سے جو ایک بہت بڑا انعام ہے اپنے بندوں کے لیے کہ دروازہ اس کا نہیں کھلے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے. فرمایا مختلف مراحل کی شفاعت کرتا ہوں, گنہگاروں کے اپنے بھی شفاعت کروں, لیکن ایک ایسا وقت آئے گا میں شفاعت کے لیے اٹھوں گا الا من حبسہ القرآن. صحیح بخاری کے الفاظ, قرآن آ جائے گا میرے آگے کہ اللہ کے رسول آپ ان کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتے. فرمایا میں بھی خاموش ہو جاؤں, قرآن آڑے آ جائے گا آپ ان کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتے. کون تھے آپ کی امت کے وہ لوگ جنہوں نے تیرے رب کا تعارف میرے اندر پڑھا, رب کی حاکمیت, رب کی بادشاہت, رب کی توحید, رب کے اختیارات, پھر بھی ان ظالموں نے تمہارے رب کی مخلوق کو رب کے اختیارات کے ساتھ شریک کر دیا. آپ ان کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتے. فرمایا میں بھی رک جاؤں الا من حبسہ القرآن. یہ قرآن بہار ہے مشرکوں کے خلاف. پورا قرآن توحید ہے, قرآن کا اصل بنیادی موضوع ہی یہی ہے. رب العالمین اکیلا ہی عبادت کا حق رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ اس ایک سوال کا جواب جو ہے وہ پورا رب العالمین کا قرآن. اللہ رب العالمین کے اکیلے کا حق ہے کہ عبادت کی ساری اقسام اسی کے لیے سزاوار. عبادت کی کوئی قسم, قیام, رکوع, سجدہ, مشکل میں پکارنا, ڈر, خوف, امید, نظر و نیاز, صدقات و خیرات, سب کی سب عبادات رب العالمین کے ساتھ خاص. کیوں؟ اس کیوں کا جواب پورا اللہ رب العالمین کا قرآن. اس کے اختیارات پڑھو, اس کی صفات پڑھو. وہ الاول ہے, الآخر ہے, وہ خالق ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, وہ الصمد ہے, پوری مخلوق اسی کی محتاج ہے. وہ شروع سے تھا, ہمیشہ رہے گا, آخر تک رہے گا. ساری مخلوق کا وجود نہیں تھا, اللہ نے ساری مخلوق کو وجود بخشا, اور اللہ ہر ایک مخلوق کو فنا بھی ضرور کرے گا. اس کی سنت ہے, وہ عدم اور وجود کی چیزوں سے پاک ہے, مبرہ ہے, منزہ ہے. پورا قرآن اسی سوال کا جواب ہے کہ وہ اکیلا ہی عبادت کا لائق, اسی کا حق کیوں. اس کے باوجود ان ظالموں نے قرآن پڑھا, لیکن جگہ جگہ پر انہوں نے اپنے بابے, عامل اور بھوپے اور پیر اور اپنے بڑے اور آستانے, قبر, مقبرے, قبر میں فوت شدگان اپنے بڑے بنائے ہوئے تھے جن کو رب کی طرح یہ پکارتے تھے, ان سے مانگتے تھے, ان سے حاجت روائی کرتے تھے, ان کو مشکل کشا سمجھتے تھے, داتا سمجھتے تھے. مرنے کے بعد بھی یہ غریب نواز ہے, مرنے کے بعد بھی یہ بہت آدم ہے. یہ رب تیرے رب کی سارے نام, تیرے رب کی صفات ان ظالموں نے مخلوق کو دے دی تھی کہ اللہ کے رسول آپ ان کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی لیے میں اپنی ساری امت کے حق میں شفاعت کروں گا ان کے لیے جنہوں نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. یہ قرآن پر ایمان, یہ قرآن کی بنیادی تعلیم رب العالمین کی توحید پہ عمل کرنا, یہی تو دخل ہے. اور پھر قرآن مجید کے ساتھ تعلق, تلاوت کا,
ہمارے روزمرہ کی جو عبادات ہیں، فرائض ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اگر اللہ کی توفیق سے اللہ کا شکر ادا کریں، رمضان مبارک کے روزے اور حج اور عمرہ، یہ ساری عبادات ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کے لیے صدقات و خیرات، نذر و نیاز، یہ سب اللہ کے لیے۔ ان تمام عبادات کے ساتھ ایک بہت بڑی عبادت، آسان عبادت، زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، ترجمہ نہیں بھی آئے، صرف عربی میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا بہت بڑا شرف، اور ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ سیکھنے کا اہتمام کریں۔ جب تک نہ سیکھیں ترجمہ پڑھنے کا بھی وقت نکالیں، جس طرح تلاوت کے لیے وقت نکالنا ہمارے اوپر لازم ہے، ترجمہ پڑھنے کا بھی وقت نکالیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کتنی بڑی عبادت کہ اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حکم پوری امت اس حکم میں شامل ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن۔ کہہ دیجیے مجھے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ میں اسی کی بندگی کروں، وہ اللہ جس نے اس شہر مکہ کو حرمت والا بنایا، اس اکیلے رب کی بندگی کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ دوسری چیز جس کا اللہ نے مجھے خصوصی طور پہ حکم دیا ہے، وَأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کے لیے میں فرما بردار بن جاؤں، اس کے ہر حکم کی میں اتباع اور پیروی کروں، اس کی روکی ہوئی چیزوں سے میں رک جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اللہ نے ایک تیسری چیز کا خصوصی حکم جبرائیل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے مجھے یہ حکم دیا ہے میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اس کی اہمیت سمجھے، اللہ نے خصوصی طور پر خود اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ قرآن کثرت سے پڑھتے رہیں۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تفعلون وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا، مختلف اللہ نے دیکھیاں ذکر کی، تمہارا ہر وہ کام، ہر وہ عبادت جو تم کرتے ہو، اور جب تم قرآن پڑھتے ہو، ہر نیکی جس پہ تم مشغول ہوتے ہو، ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے عمومی نیکیوں کے ساتھ ایک خاص نیکی کا ذکر کیا، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ نے فرمایا ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جب تم زبان سے پڑھتے ہو، ہمارے فرشتے موجود ہوتے ہیں، برکتیں بھی، رحمتیں بھی، نور بھی اترتا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھنے والے فرشتے موجود ہیں۔ آج عبادت کا یہ اہم پہلو ہم سے چھوٹتا ہو جا رہا ہے۔ مروجہ ایک رواج بن چکا ہے، محلے کے قریب جو مسجد ہے وہاں بچوں کو قرآن پڑھا دیتے، نادرا قرآن پڑھ کے تکمیل کی، بچے کو پھر دنیا کی تعلیم کی طرف لے گئے، کاروبار کی طرف لے کر آئے، گھر میں خود نہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، نہ بچوں سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام۔ سال میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم قرآن اٹھاتے ہیں، اس ایک مہینے میں کچھ لوگ دور نکال لیتے ہیں، اور اس کے بعد 11 مہینے تک یہ قرآن مجید کپڑوں میں ہم لپیٹ کے بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، جب کاروباری پریشانی ہو کسی مولوی کو لے کر آئیں گے اور اس کو کرائے پر کچھ پیسے دے کر اس سے تلاوت کرواتے رہیں گے کہ ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں، وہ بھی اس لیے نہیں ہمیں ہدایت ملے، وہ بھی اس لیے کہ شاید دنیا کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اس لالچ میں دکان پہ کسی مولوی کو بٹھا کر قرآن پڑھ۔ گھر میں وہ اہتمام، برکتوں کا اہتمام، اس چیز کو ہم نے چھوڑ۔ کتنی برکتیں ہیں تلاوت کی، سورہ بقرہ کی خصوصی برکت، جس گھر میں پڑھا جائے شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت، سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ، ساری فضیلتیں سننے کی حد تک رہ گئی ہے، لیکن عمل کرنے کا جو جذبہ ہے ہم سے پیچھے نکل چکا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت
اپنے فرائض کے ساتھ، یہ ہماری زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن جو اس کا ایمان درست ہے اور اس کا قرآن بھی اس کے ساتھ تعلق میں پڑتا ہے، خوشبودار پھل کی طرح اس کی مثال ہے جس کے اندر مٹھاس بھی ہے اور کھاتے وقت اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی لگتی ہے۔ یعنی ایمان نکھر جاتا ہے جب تعلق قرآن مجید کے ساتھ۔ غزوہ احد کے شہداء جب شہادتیں ہوئی، 70 صحابہ کرام کی شہادت غزوہ احد، نبی علیہ السلام جب دو تین ساتھیوں کو ایک ہی قبر میں دفنا رہے تھے، آپ پوچھتے جا رہے تھے ان میں سے سب سے زیادہ قرآن حافظ کس کو تھا؟ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا لحد میں پہلے اپنے اس ساتھی کو اتار جس کو قرآن سب سے زیادہ حافظ ہے۔ یعنی دنیا میں بھی یہ قرآن عزتیں دیتا ہے اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ سمجھو گے کس طرح سفارش کرے گا اور جو چھوڑ دیں گے اس کے خلاف کس طرح شکایت کرے گا۔ قرآن کا علم تھا، صحیح بخاری کی طرف آ جائے، قرآن کا علم تھا، پتا تھا اللہ کے فرائض کا علم ہے، پھر بھی رات فجر کے وقت سویا رہتا تھا۔ کیا سزا دی جائے گی؟ اس قرآن کا علم تھا، دل و دماغ میں فجر کے وقت سویا رہتا تھا، مختلف عذاب دکھائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مجرم یہ تھا کہ اس کا سر پتھر کے ذریعے کچلا جا رہا تھا، روندا جا رہا، فرشتہ زور سے پتھر مارتا اس کے سر کو، سر اس کا چپک جاتا، پورا سر چپک جاتا، پتھر لڑک کے جب گھوم جاتا وہ لے کے آتا جب تک سر دوبارہ صحیح ہو جاتا۔ بتایا گیا قیامت تک یہ سزا اس کو ملتی رہتی تھی۔ تو معلوم تھا، ایک روایت میں قرآن کا حافظ تھا اور ایک روایت میں قرآن کا عالم تھا، یعنی اس کو معلوم بھی تھا قرآن کے ساتھ تعلق بھی تھا، پھر بھی فجر نہیں پڑتا تھا، سویا رہتا تھا۔ وقام ینام الفرید، فرد کے وقت یہ سویا رہتا تھا، اس کو یہ قیامت تک سزا ملتی ہے۔ یہ اصل وجہ قرآن کا علم ہو اور عمل نہ کرے، ساری بدائیں قرآن کے ساتھ تعلق کس قدر ضروری ہے دنیا اور آخرت اور قبر میں آسانیوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری امامت کا حقدار وہ ہے جس کو قرآن سب سے زیادہ حافظ ہے، قرآن کا وہ عالم بھی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا منصب وہ اللہ رب العالمین کے گھروں کی ذمہ داریاں، سب سے بڑے مناصب اس دنیا میں اللہ کے ہاں، یہ منبر، یہ مصلی، یہ مساجد کی ذمہ داریاں، مساجد کے معاملات سنبھالنے والے خوش نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین اپنے گھر کا کام ہے۔ اذان دینے والے خادم اور سنبھالنے والے حضرات جو اپنا وقت نکال کر مسجد کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، منبر و مصلی کے امام اور پھر لوگوں کی اصلاح کرنے والے، اللہ رب العالمین سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امامت کا حقدار وہ ہے جس کو قرآن سب سے زیادہ حفظ ہے، اور قرآن حفظ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنے حفاظ ہوا کرتے تھے وہ علماء بھی ہوا کرتے تھے، قرآن کے احکامات کے عالم بھی ہوا کرتے تھے۔ قرآن پر ایمان کے تقاضے بے شمار ہیں جن کا ہم تذکرہ کریں تو ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنا جائزہ لیں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اس کی تلاوت، اس کے احکامات کو سمجھنا، اس کے تفسیر کو پڑھنا، صحیح تفسیر کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں اس قرآن کی تفسیر کو پڑھیں اور سمجھتے رہیں، تو یہ قرآن انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے حق میں ضرور شفاعت کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ یہ ہمارے خلاف شکایت درج کر دے، پھر آگے معاملہ بہت بڑا خراب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حساب آسان فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔